شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر، اچھا بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. ماشاء اللہ. یہ کلام تھا. اچھا یہ آپ نے کہیں پڑھا تھا پہلے؟ ہاں وہاں گاؤں میں پہلے اسکول اور ان کی دور اہتمام میں دارالعلوم دیوبند میں بے مثال ترقی کی. جی جی ماشاء اللہ. لیکن جب ان کی زندگی کا آخری حصہ تھا تو کچھ حالات ایسے بنے کہ جس کی وجہ سے قاری صاحب کو دارالعلوم دیوبند سے الگ ہونا پڑا. اچھا نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا پیام دے دو. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو حافظ ہارون پوڈ کاسٹ. آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف و مشہور شخصیت اور جن کی وجہ شہرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہے. میری مراد ثنا خوان مصطفیٰ حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. ایک تو بہت بہت شکریہ میری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے کہ آپ نے اپنا خصوصی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. مولانا صاحب آج آپ سے مختصر معلوماتی نشست کے لیے حاضر ہوئے ہیں. جی جی. سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کرنا پسند کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنا خاندانی پس منظر بتائیں. خاندانی پس منظر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا تعلق عارف والا سے ہے اور والد صاحب بھی تھے وہ میرے حافظ قرآن تھے اور الحمدللہ انہوں نے اسی نسبت سے ہمیں بھی مجھے بھی اسی رستے پہ لگایا اور حفظ کیا. حفظ کے بعد درس نظامی کورس کیا اور اس کے بعد الحمدللہ درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا اچھا ماشاء ساتھ کچھ نعت خوانی کا بھی ہے سلسلہ الحمدللہ. اللہ. تو آپ نے تعلیم کن کن مدارس سے حاصل کی اور کس سن میں فراغت کیا ہے اور کس مدرسے سے؟ جی میں نے تعلیم جو ہے وہ حفظ تو عارف والا سے کیا تھا. اچھا. مدرسہ عربیہ فاروقیہ ایک مدرسہ ہے وہاں پہ عارف والا شہر میں؟ جی شہر میں. اچھا. اس کے بعد پھر درجہ کتب کا جو آغاز ہے وہ وہاں تبلیغی مرکز ہے جامعہ اویسیہ وہاں سے کیا تھا. لیکن دو میں وہاں رہ کر پھر دل نہیں لگا تو وہاں سے پھر میں ملتان چلا گیا. اچھا. ملتان میں ایک خانوار روڈ پہ مدرسہ ہے جامعہ قادریہ حنفیہ. جی جی. ثالثہ تک وہاں پڑھا. اچھا. پھر رابعہ سے موقوف علیہ تک جامعہ رشیدیہ میں جہاں آپ تشریف فرمائے وہاں پڑھا. جی جی. دورہ حدیث دارالعلوم کراچی سے کیا 2007 میں. اچھا. اور 2007 کے بعد پھر اس کے بعد مسلسل یہیں پہ الحمدللہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کے آباء و اجداد کا تعلق پاکستان سے ہی ہے یا وہ ہجرت کر کے آئے؟ جی ہندوستان سے آئے تھے. ہمارا ننیال بھی ہمارا ددیال بھی اور غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ددیال تو ہمارا آیا تھا ضلع حصار سے. اچھا. اور ننیال جو ہے وہ آیا تھا ہوشیار پور سے. اچھا اچھا. تو آپ کا تعلق کس کاسٹ کس ذات سے ہے؟ بھٹی. بھٹی سے. اچھا اچھا. تو کیا آپ سے پہلے آپ کے خاندان میں اس پائے کے نعت خواں خطیب یا مدرس موجود ہیں؟ ویسے دینی ذوق تو الحمدللہ شروع سے ہے. جی جی. اور اب پتہ نہیں پائے سے کیا مراد ہے آپ کی کوئی کس پائے کے. یعنی کہ بہرحال یہ کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے. انہوں نے بڑی صالحانہ زندگی گزاری ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نقش قدم پہ چلائے اور صالحیت کے ساتھ زندہ رکھے. بس پایا تو اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے پھر تو ہے وگرنہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا کیا نعت سے وابستگی بچپن سے ہے یا بعد میں شوق ہوا آپ؟ ہاں نعت سے وابستگی جو ہے وہ مجھے میں اس سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوتا ہوں کہ مجھے اپنی ہوش کا کوئی زمانہ یاد نہیں ایسا کہ جو میں نے نعت خوانی کے بغیر گزارا ہو. اچھا. مطلب یہ ہے کہ شروع ہی سے یہ شوق تھا. جی جی. اور گھر کے اندر بھی ہمارے اسی طرح کا دینی ذوق تھا چونکہ الحمدللہ شروع سے. جی جی. تو پھر کچھ ماحول ایسا بن گیا کچھ کہ یہ اس طرف میں نکل آیا. اچھا. تو آپ نے یہ نعت کا باقاعدہ پراپر جو آغاز ایسے پروگرام میں جا کے پڑھنا ہے کب سے سٹارٹ کیا؟
تعلیم کے دوران تو محدود حد تک تھا, زیادہ نہیں تھا. جی جی تو تعلیم کے بعد کہیں کہہ سکتے ہیں جب تدریس شروع کی تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 18 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. اچھا ماشاء اللہ 18 سال ہو گئے. جی جی. تو زندگی کا سب سے پہلا کلام کون سا تھا اور کہاں پڑھا تھا وہ آپ نے؟ زندگی کا سب سے پہلا یعنی کلام کہہ جو سکتے میں ہیں نے یاد کیا تھا وہ ایک کلام تھا, اب مجھے اس کے شعر یاد نہیں آ رہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ یاد کروں. جی 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 شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر, اچھا بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر. ماشاء اللہ. یہ کلام تھا. اچھا یہ آپ نے کہیں پڑھا تھا پہلے؟ ہاں وہاں گاؤں میں اسکول کے اندر بھی. اسکول کے اندر پڑھتے تھے, ٹھیک ہو گیا. جی جی یعنی کہ بچپن سے ہی آپ اسکول میں مدارس جی جی پڑھتے جی تھے؟ جی جی بالکل. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا ایک کلام ہے آپ کا موجود ہے جو کہ شیخ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا. وہ آپ نے ایک سیمینار میں 2 دفعہ پڑھا جی, اور آپ کے اس کلام نے سیمینار میں موجود تمام قائدین کو اشک بار کر دیا تھا. جی تو اس واقعے پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اور اگر وہ ہمارے ناظرین و سامعین کو تھوڑا سا کلام بھی سنا دیں تو. میرا تو کوئی خاص واقعہ نہیں ہے اس کے پس منظر میں, اور غالباً یہ کلام جو ہے چونکہ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں, جی جی اور کم و بیش وہ 60 برس تک محتمم رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے, اور ان کی دور اہتمام میں دارالعلوم دیوبند نے بے مثال ترقی کی. جی جی ماشاء اللہ. لیکن جب ان کی زندگی کا آخری حصہ تھا تو کچھ حالات ایسے بنے کہ جس کی وجہ سے قاری صاحب کو دارالعلوم دیوبند سے الگ ہونا پڑا. اچھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کلام جو ہے وہ ان کے اس دور کی جو مختلف معاملات تھے ان سے متاثر ہو کر یہ کلام لکھا گیا. لیکن اب جدید تحقیق کچھ لوگوں نے کی ہے اور اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام قاری صاحب کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے, اور غالباً شاعر کا نام بھی بتاتے ہیں عاقل مراد آبادی. اب واللہ عالم حقیقت کیا ہے, لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ یہ کلام قاری طیب صاحب کا ہے. تو جو حضرات اور جو بزرگ قاری صاحب کی خدمات سے واقف ہیں اور ان کی زندگی کے اس آخری سانحے سے واقف ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ یہ کلام آپ دیدہ کرتا ہے. جی جی لیکن میرا پڑھنے میں کوئی کمال نہیں تھا, یہ تو ماحول ایسا بن گیا. تو اصل تو ان بزرگوں کے دلوں میں جو وہاں پہ تشریف فرما تھے, سرکار کی محبت ایسی ہے, اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چھلک پڑی. البتہ یہ ہے کہ جو پہلے تنہائی میں روتی تھیں وہ اب سب کے سامنے بھی چھلک پڑی, بس اتنا ضرور ہوا. جی جی. تو وہ آپ نے کلام 2 دفعہ پڑھا تھا, اس کا ہاں وہ یہ تھا کہ وہ یہ 2011 کے اندر شیخ الہند سیمینار تھا جی جی الحمرہ ہال لاہور میں. جی جی تو اس کی غالباً 3 نشستیں تھیں, ایک ظہر سے پہلے تھی, ایک ظہر کے بعد تھی, ایک عصر کے بعد. اچھا تو ظہر سے پہلے والی جو نشست تھی نا اس میں میں نے یہ کلام پڑھا. تو اس میں کچھ ساتھی, میں نام بھی لے لیتا ہوں, یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں حضرت مولانا عبد الحکیم اکبری صاحب. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں, اچھا ان کے ساتھی بھی ہیں, ہم عمر بھی ہیں, علاقہ بھی دونوں کا ایک ہے. تو انہوں نے وہ کلام سنا تو جا کے مولانا کو بتایا کہ جی ابھی ایک نعت پڑھی گئی ہے, آپ ضرور سنیے گا وہ نعت. اچھا تو جب مولانا تشریف لائے وہاں مجمع میں یا اسٹیج پہ, تو مولانا نے جو ہمارے اب وہ ماشاءاللہ بڑی اچھے عہدے پر رہے ہیں حضرت حافظ نصیر احمد احرار صاحب, تو ان کو مولانا نے کہا کہ بھئی ابھی پہلی نشست میں ایک نعت پڑھی گئی ہے, وہ نعت مجھے دوبارہ سنوائے. حالانکہ میں تو جا کے مجمع کے اندر بیٹھ گیا تھا کہ بس ایک ہی مرتبہ موقع ملنا تھا, اب تو بس اکابرین کی زیارت کریں گے اور دیکھیں گے کیا باتیں کرتے ہیں. چونکہ ہمارے استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اس مجلس میں تشریف لا چکے تھے. تو یہی تھا کہ استاد جی کا بیان بھی سنیں گے, دیگر بڑے بڑے جو حضرات تشریف فرما تھے ان کے بیانات ہیں ہم نے سننے ہیں. میں اپنی ذمہ داری پہلی نشست میں پوری کر چکا ہوں اور اب دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے جب میرا اعلان کیا تو پھر میں مجمع سے اٹھ کے آیا وہاں پہ, تو شاید اس وجہ سے کچھ ماحول ایسا بن گیا. تو اب تک جو ہے نا اس بات کو بھی 2011 سے اب تک 14 سال ہونے والے ہیں, جی جی 13 سال تو یقیناً ہو چکے ہیں.
تو وہ کلام جو ہے نا وہ JUI کے حلقوں میں میری پہچان بنا اور بہت کثرت کے ساتھ اس کو سنا گیا. ایسی بات ہے. تو اگر اس کے 2-3 اشعار آپ سنا دیں تو. میں اندر مجھے نزلہ ہوا تھا, گلا تو کچھ بہت اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی ایڈیٹنگ کر کے ڈالیے گا انشاءاللہ. نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا پیام دے دو, تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں, سلام دے دو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں, نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے, اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام دے دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اچھا, اسلام آباد میں آپ نے ایک ترانہ پڑھا تھا تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, ہر جگہ. یہ وطن تمہارا ہے, تو لوگوں نے اس کو بہت پسند بھی کیا. اگر ویسے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ کا گلا خراب ہے, اگر تھوڑا سا اس کے بھی 1-2-3 اشعار ہو جائیں صرف. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نوغر مفاعث کے, اس چمن کے پھولنے پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ جا دے, رہ گزر تمہارے ہیں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سنایا ہمارے ناظرین و سامعین کو. اچھا, پاکستان میں بہت سے نعت خواں ایسے ہیں جو نعت خواں کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں. جی, وہ اپنا کلام خود پڑھتے ہیں, خود لکھتے ہیں. تو کیا آپ شاعر بھی ہیں یا کسی کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں؟ شاعری جو ہے نا جی, یہ بھی خداداد صلاحیت ہے. اس کا کسب کے ساتھ تعلق بہت کم ہے. یعنی صلاحیت ہو, اس کو نکھارا جا سکتا ہے محنت کے ساتھ, مطالعہ کر کے, کچھ لوگوں سے اصلاح لے کر, لیکن بنیادی طور پر شاعری اور طبیعت میں موزونیت کا ہونا یہ خداداد صلاحیت ہے. اس کا تعلق پڑھنے لکھنے کے ساتھ نہیں ہے. کئی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی اپنی پڑھنے میں کھپا دی اور کثیر التصانیف ہے, لیکن کبھی شعر ان سے موزون نہیں ہو سکا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کو دے صلاحیت, جیسے حسن صوت ہے, جی جی بالکل, یہ بھی خداداد فن ہے. جی, اس کا تعلق بھی بندے کی اپنی, البتہ یہ ہے کہ اس خداداد فن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے جی جی, تو محنت کر کے آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو حسن صوت سے نوازتے ہیں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. مولانا صاحب, کوئی آپ کا ایسا کلام جو مدینہ شریف کی فضا میں دل میں اترا ہو آپ کے؟ مدینہ شریف کی فضا میں مطلب دل میں اترا, مطلب میں نے خود لکھا ہو اس کو؟ نہیں مطلب کہ مدینہ شریف گئے ہوں اور وہاں آپ کے کلام آپ کو آ گیا ہو. وہاں ایک شعر تھا, وہ جی جی, وہ شعر میں بہت پڑھتا تھا وہاں پہ. اچھا, مطلب جب بھی میری حاضری ہوتی ہے تو مسجد نبوی شریف میں جب درود و سلام پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ موقع دیے رکھیں, آمین, اور بے حساب درود پڑھنے کی توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. تو اس وقت یہ جو اشعار ہیں یہ خود بخود ہی ڈھل جاتے ہیں, مناجات میں بھی اور زبان پہ بھی. جی جی,
جو ہے نا یہ اشعار آنے یعنی ایک شعر ہے صرف، جی جی تو وہ میں آپ کو تحت لفظ ہی سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. یہ شعر جو ہے نا وہ میں اچھا. گنگناتا ہوں اکثر یہ وہاں پہ. جب مدینہ شریف جاتے ہیں اکثر ہی جی گنگناتے ہیں. وہاں پہ اچھا جا وہاں کے پہ، جی ہم- جی بالکل. اچھا مولانا صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نعت خوان کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مدرس بھی ہیں، تو تدریس تو ایک ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے، تو آپ نے تو پورے پاکستان پورے ملک میں آپ نے سفر کرنا ہوتا ہے، تو کیا تدریس میں حرج نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بہترین والا لفظ آپ نے بولا ہے، اس پہ مجھے مطلب یہ کہ شرح صدر نہیں ہے بالکل بھی. بہترین کا جو لفظ ہے یہ تو خیر جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو ہمارا فریق ثانی ہے جس کو ہم طلبہ کہتے ہیں، وہی بتا سکیں گے کہ میں جی جی بہترین ہوں یا کیا ہوں. البتہ یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں اس میں، اور تقریباً یہ مجھے تدریس کا الحمدللہ 18واں سال ہے، اور دورہ حدیث تک اسباق ہیں، اور سارے بنین کے اندر اسباق ہیں، بنات میں الحمدللہ نہیں ہے سبق. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مطالعہ باقاعدہ کرنا پڑتا ہے اور پھر جانا پڑتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا، آپ کے سوال کا جو حصہ ہے وہ اکثر و بیشتر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے مینج کرتے جی ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. تو اس میں مینج تو کرنا یوں پڑتا ہے کہ میرے جو پروگرام ہوتے ہیں نا جی، وہ میں دوران ہفتہ جی جی ایک خاص دائرے سے باہر نہیں جاتا. اچھا مثال کے طور پہ لاہور چلا گیا، 2 گھنٹے کا سفر ہے، جی فیصل آباد چلا گیا، ملتان چلا گیا، جی. یا اس دائرے کے اندر اندر کہیں پہ چلا گیا. جی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل بھی سبق کا ناغہ نہیں کرتا، چلا جاتا ہوں تو راتوں رات ہی واپسی بھی ہو جاتی ہے. اچھا کچھ یہ ہے کہ میرے جو اسباق کا وقت ہے جی جی وہ پہلے 2 سبق میرے خالی ہوتے ہیں، جی جی تو ان کے اندر مجھے گویا کہ نیند پوری کرنے کا موقع ہوتا ہے. اچھا اور مطالعہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے سے اپنے سبقوں کا 2-3 سبق آگے رکھتا ہوں، اچھا یعنی پھر موقع پر جو ہے نا بس تازہ ایک نظر بھی دیکھنا ہی کافی ہو جاتا ہے. تو اس طرح کر کے الحمدللہ یہ ہے کہ، اور میں کتابیں جو پڑھاتا ہوں جی جی. وہ مکمل بھی کرواتا ہوں. اچھا، آپ تو ہمارے مدرسے میں آئے ہوئے پوچھ بھی سکتا ہوں، کئی سارے ہمارے ساتھی آپ کو مل جائیں گے جن سے آپ اس حوالے سے تصدیق کر سکتے ہیں جی جی کہ میرے ناغے بھی زیادہ نہیں ہوتے، اور میں بہت انکار کرتا ہوں لوگوں کو وقت کے حوالے سے. البتہ پہلے ہوتا تھا ایک آپشن کہ میں جمعرات کو دور چلا جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا چونکہ میں نے جمعہ شروع کر دیا ہے. اچھا تو اب جمعہ پڑھانا ہی، ہر جمعہ پڑھانا ہے. جی جی بالکل. پہلے میں مہینے میں صرف ایک جمعہ ہوتا تھا جو میں نے پڑھانا ہوتا تھا جامعہ اس مدرسے میں جہاں آپ جی 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 لائے تھے نا، جی جی مہینے میں ایک جمعہ ہوتا تھا، وہ اب بھی ہے وہاں پہ. اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک شہر کے اندر وکلا کالونی کی ایک مسجد ہے، وہاں پہ میں نے جمعہ شروع کر دیا ہے. اچھا اب جمعرات کو جو لمبے سفروں والا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ بھی نہیں رہے گا. اچھا تو چونکہ ظاہر ہے کہ آپ بہرحال ناغے نہیں کر سکتے زیادہ، جی جی گنجائش کم ہوتی ہے. جی جی تو بس اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. اصل تو میں اس کا جواب جو تھا نا جی جی مختصراً، کہ جس سے اللہ کام لینا چاہے لے لیتا ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں فیلڈ میں کام لیا اور میں اس پہ خوش ہوں. اور میں یہ بات عام طور پہ کہتا نہیں لیکن دل میں سوچتا ضرور ہوں کہ اگر 2 چیزوں میں سے مجھے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا، نعت خوانی اور تدریس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا، تو میں بغیر تأمل کے تدریس کا انتخاب کروں گا، اچھا نعت خوانی کا نہیں. اچھا چونکہ تدریس ایک ایسی لائن ہے کہ آپ کے فکر و عمل کے اندر جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود ہی دور ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ. اچھا تو کیا کہتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے جو بھی چیز کرنے انٹرویو کریں یا کوئی نعت وغیرہ میں اس کی ریہرسل ہوتی ہے، پہلے ریہرسل جو ہے وہ آپ اسی کے اندر مینیج کر لیتے ہیں؟ ریہرسل کا ٹائم مجھے کم ملتا ہے. اچھا یعنی یہ ایک مسئلہ ہے کہ میں کلاموں کے لیے جو ریہرسل ہے جی جی اس کے لیے میرے پاس وقت جو ہے نا وہ نہیں بچتا، اس کے لیے تیاری کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو بھی سفر وغیرہ میں کر لیتے ہوں گے؟ بس پڑھ کے ہو جاتی ہے. اچھا پڑھ کے ہو جاتی ہے. اچھا ایک یہ آج کل ایک نعت ہے آپ کی بہت زیادہ ٹاپ پہ جا رہی ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جی تو وہ آپ نے خود لکھی یا کسی کا کلام تھا؟ اصل میں نا وہ ایک تھا نعرہ. اچھا یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، جی جی ان کے بیٹے تھے
جی جی. ان کا نام تھا سید عطاء المحسن. اچھا. انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا محمد ہمارے بڑی بڑی شان شان والے. تو میں ایک دفعہ 12 ربیع الاول والے دن ان کا جو ہے نا ایک پروگرام ہوتا ہے چناب نگر میں, اچھا. تو اس میں وہ ایک جلوس نکالتے ہیں, اور وہ جلوس جا کے قصر محمود جو کہ مرزائیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے چناب نگر میں, مرزا محمود کا محل تھا وہ, اس کے سامنے جا کے ایک جلسہ ہوتا ہے, اور اس جلسے میں وہ براہ راست مرزائیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں. تو میں وہاں پہ گیا تو یہ نعرہ میں نے سنا, تو وہاں اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے میں نے گوگل کیا, تو یہ نعرہ پہ نا پورا کلام مجھے مل گیا گوگل سے. اچھا. آغاز جو ہے نا اس طرح ہوا. اب مجھے اس کے شاعر کا نام چونکہ اس میں نہیں تھا تو وہ مجھے بڑا پسند آیا, تو میں نے وہ 2-3 شعر ملے تھے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر لاہور کے ہمارے جو شاعر ہیں افضال صدیقی صاحب, پھر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے پھر اس کلام کو گویا کہ نئے سرے سے اچھا. لکھا, جس کی ریکارڈنگ بھی ہم نے کروائی اور جی جی. کراچی میں ریکارڈ ہوا تھا, اور پھر وہ یوٹیوب وغیرہ پہ ریلیز کیا گیا. دلوں جاں سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے, خدا جن کے سینہ پہ قرآن اتارو, مدثر کہے اور مزمل پکارے, وہ نور ہدا دو جہاں کے اجالے, محمد ہمارے بڑی شان والے. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں رونق بخشی. اچھا, آپ نے یقیناً پاکستان میں پورے ملک میں سفر کیے ہوں گے, اور یقیناً بیرون ملک بھی سفر ہوا ہوگا, تو زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو آپ کو مطلب کہ ابھی تک یاد ہو, یونیک واقعہ؟ بہت واقعات. کوئی اگر ایک سنا دے جو اس میں سب سے مختلف ہوں. اصل میں واقعات جو ہے نا وہ مختلف نوعیتوں کے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا سناؤں اور کیا چھوڑوں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو نئے لوگ, نئی ان کی سوچ, نئی محبت, تو ایک ہر جگہ کا ایک خوشگوار احساس الحمدللہ ہوتا ہے. تو بہت کچھ سنایا جا سکتا ہے اگر سنانے پہ آئیں تو, لیکن بس یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں, بس یہی سب سے بڑا واقعہ ہوگا. ایسی بات ہے. ہاں. اچھا, آپ نے ایک, یہ ہماری پوڈ کاسٹ کا آخری سوال ہے. جی. بہت سے نعت خواں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی پروگرام میں جانے سے پہلے اپنی ایک فیس طے کر جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی فیس لینی ہے. کیا آپ بھی فیس پہلے طے کرتے ہیں یا جو جتنے دے رہے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں؟ میں طے تو نہیں کرتا, جی جی, لیکن جیسے اب میرے ساتھ ہونے لگ گیا تو اب دل چاہتا ہے کہ میں بھی طے کیا کروں. اچھا. اس سے پہلے تو الحمدللہ میں نہیں کرتا, امید ہے اب بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو آدمی اپنے مصروفیات کو چھوڑ کے اتنے لمبا سفر کر کے اپنے ماحول سے باہر نکل کے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا اکرام اور اعزاز جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کمی نہ رہے. بالکل. اور اگر آپ اعزاز پورا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ان کو زحمت نہ دیا کریں. جی جی بالکل. بس یہ پیغام ہے. باقی یہ کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ اعزاز یہ ہوگا کہ ہم لوگوں سے اس کا مطالبہ نہ کریں. ان لوگوں کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسر نہ چھوڑیں خدمت کرنے میں اور اعزاز دینے میں. لیکن بہرحال میں یہ عرض کروں گا اس حوالے سے کہ جو فیس طے کرنا, اس کے جو مطلب یہ کہ فوائد ہے جی جی وہ ظاہری طور پہ ہیں. جی جی. یعنی آپ فیس طے کرتے ہیں اور اپنا ایک فائدہ طے کر لیتے ہیں خود ہی, اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. جی جی. تو اس کے جو فوائد ہیں وہ ظاہری طور پہ ہیں اور آپ نے خود طے کیے ہیں. جی جی بالکل. لیکن جب آپ طے نہیں کرتے اور اس پہ شکوہ بھی نہیں کرتے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ طے نہیں کرتے, وہ پھر اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں. جی جی. وہ کتنا ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جی بالکل ایسی بات ہے. تو بس یہ میرے اپنے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اسی حال میں رکھے
کہ میں فیس طے کرنے کے حوالے سے اپنی اسی ڈگر پہ کاربند رہوں اور پرواہ نہ کروں، لیکن انسان ہے، جی جی بالکل. کبھی کبھار دل میں آ ہی جاتا ہے. جی جی. کوشش تو یہی کریں گے انشاءاللہ کہ نہ ہی ہو. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. جی جی. اچھا جیسے کہ ناظرین و سامعین کو بھی پتہ ہے کہ آپ بزم حسان کے چیئرمین ہیں، تو اس عہدے پہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شروع سے ہیں یا ابھی کچھ عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں. 12 سال. 2013 میں اجلاس ہوا تھا ہمارا، اس میں طے کیا گیا تھا. جی جی. اب یہ 13 کے بعد یعنی 11 سال ہو گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو بزم حسان کے ماشاء اللہ چیئرمین ہیں، تو ہمارے ناظرین و سامعین یا جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی کام ہے نا، جی جی. خاص طور پہ سرکار کی جو یہ ناز شریف والا کام ہے، جی جی. ویسے تو نیکی کا کوئی بھی کام، نیکی کا کوئی بھی کام وہ اخلاص اور حسن نیت کے بغیر کرنا، یہ اس کی روح کو نکال دینا ہے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، سرکار کا نام اخلاص کے ساتھ لیں، اور عملی طور پہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایسا رکھیں کہ عام لوگوں کے عمل میں اور آپ کے عمل میں لوگ دیکھ کر فرق کر سکیں کہ یہ حضور کا نعت خواں ہے اور یہ نہیں ہے. تو ہمارے اعمال میں سرکار کی بار بار محبت کی باتیں کرنے کی وجہ سے وہ پختگی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو ہمارا ہر کام سنت کے مطابق جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. جی. بس یہی پیغام ہے، اور یہ پیغام میں دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. دوسروں کو فائدہ ہو جائے تو وہ ایک اضافی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنائے کہ میں سرکار کا نام اخلاص کے ساتھ لے سکوں، دنیاوی مفاد اور اغراض کے بغیر. اچھا ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ. آج کا پوڈ کاسٹ یہیں اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی پیغام دینا چاہیں، کچھ بھی دینا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. اور مولانا صاحب آپ کا ایک دفعہ دوبارہ سے بہت بہت شکریہ میری طرف سے کہ آپ نے اپنے اتنے خصوصی وقت میں سے وقت نکالا. آج کے پوڈ کاسٹ کا یہی اینڈ کرتے ہیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہارون کو دیں اجازت. اللہ حافظ.